السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آغاز کرتے ہیں۔ میری درخواست ہے مکرم صدر صاحب جماعت سے کہ وہ جلسے کی صدارت فرمائیں اور اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی مکرم ربی صاحب آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں اور جلسے کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ In the name of Allah, the most gracious, the merciful. Whatever is in the heavens and whatever is in the earth glorifies Allah, the sovereign, the holy, the mighty, the wise. He it is who has raised among the unlettered people a messenger from among themselves, who recites unto them his signs and purifies them and teaches them the book and wisdom, although they had been before in manifest misguidance. And among others, from among them who have not yet joined them, he is the mighty, the wise. That is Allah's grace. He bestows it on whom He pleases, and Allah is the master of immense grace. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مابعوث کیا۔ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مابعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ وہ کامل والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد نظم کے لیے میری درخواست ہے مکرم بابر رشید لون صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے
میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ظلمن شکر و سپاس، کس طرح تیرا کروں اے ظلمن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، کر دیا دشمن کو ایک حملہ سے مغلوب اور خوار، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار، اس قدر مجھ پر ہوئی تیری عنایات و کرم، اس قدر مجھ پر ہوئی تیری عنایات و کرم، جن کا مشکل ہے کہ تا روز قیامت ہو شمار، آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد میری درخواست ہے محترم ربیع صاحب سے کہ وہ تشریف خطاب فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آپ کے سامنے سورہ جمعہ کے آیات کی تلاوت کی گئی، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی خدا ہے جس نے امیین میں یعنی ان پڑھ میں، عرب کی قوم ان پڑھ تھی، اس کی طرف اپنا رسول بھیجا جو ان میں سے تھا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان میں سے وہ آیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات بھی پڑھتا ہے، انہیں پاک بھی کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلم کھلی گمراہی میں تھے۔ اس میں واضح طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور بتا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے ہیں، اور اسی قوم میں سے آئے ہیں، اسی کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک دوسری بعثت کا ذکر کرتا ہے، چنانچہ فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ ایک اور جماعت بھی ہے جو ان میں سے نہیں ہے، ان میں بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بھیجے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرے گا، دوبارہ مبعوث کرے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک اور قوم کی طرف آئیں گے، تو فوری طور پہ صحابہ میں ایک سوال پیدا ہوا، اور صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا ہے کہ حضور وہ کون لوگ ہوں گے جن کی طرف آپ دوبارہ مبعوث ہوں گے، جن کی طرف آپ کو بھیجا جائے گا۔ حضور نے خود تو نہیں آنا تھا، اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ایک جسم جو ہے وہ دو مرتبہ اس دنیا میں آئے۔ ہر انسان ہے، وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقفے کے بعد حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ صرف یہی تھے جو غیر عربی تھے، عربوں میں سے نہیں تھے، اور فارس قوم سے تعلق رکھتے تھے، جو ایرانی وغیرہ ہے، یا سمرقند اور بخارا، ازبکستان کا علاقہ، یہ سارے فارسی نسل کہلاتے ہیں۔ بڑا فارس جو ہے، بگ فارس، وہ یہ سارے علاقے اس میں آ جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اگر ایمان سریا ستارے تک بھی پہنچ گیا، یعنی دنیا کیا بالکل طور پر ختم، تو ان میں سے کوئی شخص آئے گا جو ایمان کو واپس لے آئے گا، دوبارہ شریعت کو نافذ کر دے گا، دوبارہ ایمان جو ہے وہ لوگوں میں بٹھا دے گا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے آنے کی غرض کیا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ ایمان کو لوگوں میں پکا کر دوں، واپس لے آؤں، تاکہ میں زندہ خدا دکھا دوں، تاکہ لوگ میرے پہ ایمان لا کر، میری باتوں کو سن کر، ان کو مان پر کر یہ یقین لائیں ایک زندہ خدا موجود ہے، وہ پہلے جیسے دعاؤں کو سنتا تھا، وہ آج بھی دعاؤں کو سنتا ہے۔ چنانچہ
हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर दिया है जमात अहमदिया में और गैर मुस्लिमों में, दुआ के लिहाज से, दुआ की कबूलियत के लिहाज से। जो ईमान एक अहमदी को खुदा ताला पर और दुआओं की कबूलियत पर है, वो किसी दूसरे को नहीं। इसीलिए हर अहमदी का ओढ़ना बिछोड़ना दुआ हो जाता है और हर मामले में वो दुआ ही की तरफ तवज्जो करता है। फिर एक दूसरी आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। ये भी सूरह सफ़ की आयत है। इसके बारे में भी मुफस्सरीन सारे के सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये इसका ताल्लुक इमाम महदी के वक्त से है। इसका ताल्लुक आने वाले मसीह के साथ था, जिसके बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला ही है जिसने अपना रसूल भेजा हदायत के साथ और दीन हक के साथ। वही हदायत है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, वही दीन हक है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। ले युज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, इस इमाम मेहदी के आने की गरज ये है, इसके आने का काम ये है कि ताकि वो इस्लाम को इस ज़माने में तमाम दूसरे दीनों पर गालिब कर दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लेकर आए, तालीम लेकर आए, लेकिन वो ज़माना अभी ऐसा ज़माना नहीं था कि सारी दुनिया तक ज़राए अबलाग पहुँच सकते, सारी दुनिया तक पैगाम पहुँचाया जा सकता, या 300-400 साल पहले कोई जानता नहीं था मक्का में भी लोग रहते हैं या बाज़ और खित्तों में भी लोग रहते हैं, उन तक पहुँचने के ज़राए नहीं थे। इसलिए इस आयत का ताल्लुक मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ बोला गया और बताया गया है कि ये इस ज़माने के मुतालिक है जिसमें मसीह मौऊद ने आना था और उस इस्लाम को और दीन को सारी दुनिया पर गालिब करना था। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आने का मकसद असल ये था कि वही इस्लाम, वही दीन जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, उसको तमाम दीनों पर गालिब कर दिया जाए। इसके लिए जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आए, तो आपके आने के साथ लोगों ने मुख्तलिफ सवाल भी किए और मोइज़ात भी तलब किए। तो आज की जो मैंने तकरीर का मौजू रखा है, वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मोइज़ात हैं। असल में लफ्ज़ मोइज़ा का मतलब ये है कि जो दूसरे को वैसा काम करने से आजिज़ कर दे। आम तौर पे लोग लफ्ज़ मोइज़ा सुन के समझते हैं कोई शोबदाबाज होगा, कोई ऐसा कोई वाक़या दिखाएगा जो आम बंदा इस तरह ना कर सके। तो वो तो बेशुमार जो मैजिशियन हैं, इस किस्म के शोबदे दिखाते रहते हैं जो आँखों को धोखा देने वाले होते हैं। लेकिन खुदा ताला के अंबिया जो हैं, वो इस तरह के मैजिशियन नहीं हुआ करते हैं। वो भी मोइज़े दिखाते हैं, वो भी निशान दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे खुदा ताला की कुदरत होती है। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ा मोइज़ा दिखाया है, वो कुरान करीम का लाना था। खुद उम्मी थे, खुद पढ़े लिखे नहीं, ना पढ़ना जानते हैं, ना लिखना जानते हैं, लेकिन खुदा ताला से ऐसी किताब पाई है कि साथ ही चैलेंज भी दे दिया कि कोई है दुनिया में जो इसकी मसीह लेके आए, कोई है जो इससे ऐसी किताब लेकर आए, कोई है जो इससे ऐसी तालीम लेकर आए। ये मोइज़ा था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मोइज़ा था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि 23 साल के अरसे में
ایک جاہل قوم کو جو ہر قسم کی برائی میں ڈوبی ہوئی تھی اور پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی، اس کو بالکل بدل کے رکھ دیا اور خدا نما انسان بنا دیا، خدا والے انسان بنا دیا۔ کسی کا صرف ایک بچہ بگڑ جائے یا اس میں بری عادتیں پیدا ہو جائیں تو اس کی تربیت کرنا مشکل ہو جایا کرتا ہے، گو کہ وہ بچہ اسی کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، اسی کے کھانے کھا رہا ہوتا ہے، سب کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی تربیت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کجا یہ کہ ایک پوری قوم کو لیا ہے، اور قوم بھی وہ جو کہ اپنی برائیوں میں سب سے بڑی ہوئی تھی اس زمانے میں، اور بدل کے خدا والے بنا دیا کہ وہ لوگ اپنی راتیں خدا تعالیٰ کے آگے سجدے کرتے ہوئے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارنے لگے، قربانیوں پہ آئے ہیں تو اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کر دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ انبیاء کا معجزہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آتے تو اکیلے ہیں، کمزور حالت میں آتے ہیں، لیکن میرا ان کے ساتھ ایک وعدہ ہوتا ہے، اور وہ وعدہ یہ کہ لا اغلبن انا ورسولی، کہ دیکھو یہ اکیلا آیا ہے، کمزور ہے، لیکن میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ اگر یہ میری طرف سے ہے تو ساری دنیا اس کی مخالفت کر کے دیکھ لے، ساری دنیا زور لگا کے دیکھ لے، وہ ناکام رہیں گے اور میرا رسول ضرور غالب آ جائے گا۔ یہی حال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے۔ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے، وہ گڑھ تھا سب مذاہب کا۔ اب تصور کریں کہ اگر اس زمانے میں حضور یورپ میں آتے تو یہاں تو صرف ایک عیسائیت تھی یا قدرے کچھ یہودی آباد تھے، اسی طرح افریقہ میں کچھ ہی طرح کے چند ایک مذاہب، لیکن ہندوستان کو اگر دیکھیں یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں، تمام مذاہب کا گڑھ تھا، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، بدھ بھی تھے، پارسی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اپنے ہر مذہب کے لوگ اس علاقے میں رہتے تھے، اور آ کے یہ کہا ہے کہ میں اب تم سب کے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے سب کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہاں میں اسلام لے کر آیا ہوں، میں وہی مذہب لے کر آیا ہوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے، وہ ہمارا مسیح نور ہوگا، نام اس کا ہے محمد، لکھ کر میرا یہی ہے۔ کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، دین مذہب وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، لیکن ہاں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میرے ذریعے خدا تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا، تاکہ وہ دوسرے تمام دینوں پر اسے غالب کر دے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ دین کلہ کے لیے آئے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہر قسم کے معجزات دکھائے، ان میں علمی معجزات بھی تھے، مثلاً براہین احمدیہ، حضور نے کتاب لکھی ہے اور کتاب لکھ کر چیلنج دیا ہے کہ اگر کوئی اس کے 5ویں حصہ کا بھی رد کر دے گا، جو دلائل میں نے دیے ہیں اس میں اسلام کی حقانیت کے اور سچائی کے، اس کے اگر کوئی 5ویں حصہ کا بھی رد کر دے تو میں اسے 10,000 روپیہ کا انعام دینے کے لیے تیار ہوں، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ پھر علمی معجزے کی ایک تقریب 1896 میں ہوئی ہے، جب ایک مختلف مذاہب کو کچھ سوالات دیے گئے اور ان کو یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر آپ اپنے مقالہ جات پڑھیں، تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اسلامی فلسفی کے نام سے مضمون لکھنے کی توفیق ملی، اور اس مضمون کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وقت سے پہلے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر یہ اعلان فرما دیا کہ یہ وہ مضمون ہے کہ جو انسان
روحانی طاقتوں سے برتر ہے اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ وہ مضمون ہے کہ جو سب پر غالب آئے گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ حضور کے مضمون کے لیے اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے جو انتظامی اسے جلسے کا ایک دن بڑھانا پڑا، صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور جب مکمل ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہر ایک کی طرف سے یہی تعریف کی گئی، یہی کہا گیا، خواہ وہ مخالف تھا خواہ وہ اپنا تھا، کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب رہا۔ اور ہر ایک کی طرف سے اخبارات میں بھی یہی شائع ہوا کہ یہ مضمون جو ہے وہ بالا رہا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا ایک کام، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یکسر الصلیبہ، کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صلیب توڑ دی جائے گی۔ اب آج کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو وہ جنگلوں میں جائے گا اور سوروں کو قتل کرے گا، مارے گا، اور پھر گرجوں میں جائے گا، یا عیسائیوں کے گلوں میں بھی پڑی ہوتی ہے صلیب، ان کو توڑے گا، یعنی جہاں جہاں پہ صلیب کا نشان بنا ہوا ہے اس کو توڑتا پھر۔ یہی سمجھتے ہیں عام مسلمان، حالانکہ بالکل جاہلانہ بات ہے۔ صلیب تو اتنی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں کروڑوں بشک بناتے چلے جائیں، تو یہ کوئی انبیاء کا کام ہوا کرتا ہے کہ لوگوں کے گلوں سے صلیبیں توڑتا پھرے؟ تو اصل مقصد پیشگوئی کا یا اصل مطلب یہ تھا کہ صلیب کے عقیدے کو پارا پارا کر دے گا، توڑ کے رکھ دے گا۔ اور یہ کام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک جملے میں کیا کہ وہ مسیح فوت ہو چکا ہے اور اس کی جگہ ہو کر میں آیا ہوں۔ جب مسیح فوت ہو گیا تو صلیب کا عقیدہ پاش پاش ہو گیا۔ صرف ایک عقیدہ مسلمانوں کا کہ مسیح زندہ ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان پر بیٹھے ہیں، یہ تقویت چاہتا ہے، مضبوط کرتا ہے عیسائی عقیدے کہ وہ خدا کا بیٹا بھی ہے پھر۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر یہی فرمایا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم وہ فوت ہو چکا ہے اور اس کی جگہ ہو کر میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم سے بھی، تاریخ سے بھی، بائبل سے بھی ہر طرح سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلیب پر تو فوت نہیں ہوئے تھے، ہاں وہاں سے ہجرت کر گئے تھے، اور ایک عرصہ کے بعد ایک کامیاب نبی کے طور پر کشمیر میں رہتے رہے، اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی۔ پھر 1903 میں جان الیگزینڈر ڈوئی ایک شخص امریکہ میں کھڑا ہوا اور یہ دعویٰ کیا کہ مسیح جلد آنے والا ہے، اور اس سے پہلے میں ارحاس کے طور پر آیا ہوں، اس کی خبر دینے آیا ہوں، تیاری کروانے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس نے یہی کہا کہ اب عیسائیت جو ہے وہ جیت جائے گی اور اسلام کو بھی ختم کر دے گی۔ اس وقت اس کے جواب میں صرف اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں اور فرمایا ہے کہ اگر کل عالم کا ایک ہی خدا ہے اور وہی دنیا میں اپنے برگزیدوں اور مسلوں کو بھیجتا ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ میں بھی اسی کا بھیجا ہوا ہوں اور ڈوئی صاحب بھی اس کی طرف سے بالکل متضاد اور مخالف مقاصد لے کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہوں۔ اگر میں سچا ہوں تو جھوٹا میری زندگی میں ضرور ہلاک ہوگا۔ اب ایک طرف اسلام کا یہ سپہ سالار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ صرف ایک انسان تھا، نبی تھا، خدا یا خدا کا بیٹا نہیں تھا۔
اور دوسری طرف وہ ڈاکٹر ڈوئی تھا جو یہ کہتا تھا کہ اب صلیب کی فتح ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور انہی کے دین کو میں پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ گویا اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ تھا۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اسے بار بار جگایا ہے، کہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی خدا ہو، بھیجنے والا ایک ہو اور دو مختلف عقیدے بیان کیے جا رہے ہوں، دو مختلف باتیں بیان کی جا رہی ہیں، تو اس نے پہلے تو بچنے بچانے کے لیے اس قسم کی باتیں بھی کی کہ کیا میں ایسے کیڑوں اور مچھروں کے مقابلے میں آؤں جو میں چاہوں تو اپنے پاؤں تلے رون دوں۔ تو اس قسم کے متکبرانہ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں۔ ظاہری طور پر طاقتور تھا، ظاہری طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت صحت کے لحاظ سے، اپنی عمر کے لحاظ سے جوان تھا، مال دولت بے انتہا تھا، شہرت تھی، ہر قسم کی آسائش میسر تھی۔ لیکن جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسے یہ چیلنج دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے، تو خدا تعالیٰ 9 مارچ 1907 کو یہ معجزہ بھی دکھاتا ہے کہ ڈوئی جو بہت مشہور تھا ہر طرح سے، وہ ذلت اور ناکامی کے ساتھ فالج کے بعد بعض اس کے راز بھی افشا ہو گئے، بعض لحاظ سے ذلت کی زندگی گزارتا ہوا اس دنیا سے روانہ ہو گیا۔ تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر ایک دلیل بن گیا۔ اس سے بھی ان لوگوں کو جو آنکھیں رکھتے ہوں، اولی الابصار ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مدد فرمائی ہے۔ چنانچہ اب جب کہ اس واقعہ کو 100 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، اس کے اپنے شہر میں اس کو جاننے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی شہر میں جماعت کی مسجد فتح عظیم قائم ہو چکی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے 2022 میں اس مسجد کا افتتاح بھی فرمایا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نزار۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم انہ هو الکریم، اور فرمایا کہ میں نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے ملائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، اور وہ درخت نہایت بد شکل اور سیاہ رنگ اور خوفناک اور چھوٹے قد کے ہیں۔ میں نے بعض لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ طاعون کے درخت ہیں جو ان قریب ملک میں پھیلنے والی ہے۔ اب طاعون کی وبا کی خبر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے سے دے دی تھی، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب لکھی ہے کشتی نوح، اور جیسے حضرت نوح نے اس وقت ایک کشتی بنائی تھی کہ جو اس کشتی پہ بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا، یعنی جو میری تعلیم کے اندر آ جائے گا، جو میرے ساتھ چل پڑے گا وہ بچایا جائے گا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانہ میں ایک کشتی بناتے ہیں، اور آپ
में उसकी तालीम को शाया कर देते हैं। उसका नाम आसमानी टीका भी हुजूर ने रखा। फरमाया कि खुदा ताला ने मुझे ये बताया है, फरमाया है कि जो लोग तेरे घर की चार दीवारी में होंगे वो इससे महफूज रखे जाएंगे। और फिर साथ ये भी फरमा दिया कि चार दीवारी से मुराद ये ना समझा जाए जो इस घास फूस की चार दीवारी में मेरे साथ रहते हैं, नहीं, बल्कि जो इस तालीम पर अमल करने वाले हैं, जो जमात के अंदर दाखिल हो जाएंगे और पूरी तरह दाखिल हो जाएंगे, खुदा ताला उनको बचाएगा और उनको महफूज रखेगा और इर्द गिर्द खूब मरी पड़ेगी, यानी बेशुमार अमवात होंगी। चुनांचे हम देखते हैं कि उस ज़माने में ताउन ने खूब हमला किया है और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दुश्मन एक एक करके मरे हैं। बेशुमार का उनमें से नाम आता है मौलवी रसूल बाबा, अमृतसरी, चिरागदीन साहिब, जमुनी, फिर हकीम मोहम्मद शफी साहिब, मौलवी अब्दुर्रहमान मुहियुद्दीन लखों के वाले, मौलवी अब्दुल अजीज, ये सारे बड़े बड़े मौलवी थे उस ज़माने के, बड़े बड़े मुखालिफ थे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के। दूसरी तरफ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के घर में एक चूहा भी नहीं मरता। कहते हैं कि चूहे पर पहले असर करती है जो ताउन है, ताउन की बीमारी, प्लेग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसमें चूहे पहले मरा करते हैं। लेकिन खुदा ताला ये निशान बड़े ही वाज़े तौर पे दिखाता है। मैं खुद चूँकि सियालकोट की तरफ रहा हूँ, तो सियालकोट में बड़ी बड़ी जमातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी, और उनमें से बाज़ को ताउनी अहमदी भी कहते हैं, इसलिए कि वो ताउन के ज़माना में अहमदी हुए हैं। उनमें उस ज़माने में अहमदियत फैली है जब उन्होंने ये देखा कि गांव के गांव हलाक होते चले जा रहे हैं। तो फिर बाज़ गांव ऐसे भी थे जहां से कुछ लोग हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे हैं और उन्होंने जाकर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बैत की है। तो इस लिहाज से, इसी वजह से सियालकोट में बहुत बड़ी बड़ी जमातें कायम हो चुकी हैं। हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह जमात की तरक्की के बारे में पेशगोई करते हुए फरमाते हैं, जो असल में तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोइयाँ हैं जिनको बयान हज़रत मुस्लिह मऊद ने फरमाया है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो वादे किए थे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से, उसमें था, मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। सिर्फ एक ये पेशगोई ले ली जाए तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत बड़ी वाज़े हो जाती है। कोई दिखा सकता है इस जैसा नमूना किसी और का कि जो ऐसे किसी गांव में बैठा हो जहाँ उस वक़्त ना बिजली थी, ना टीवी था, ना इंटरनेट था, ना रेल थी, ना कोई और ज़राए, वहाँ पे बैठ के कहता है कि मेरा खुदा मेरे से बातें करता है और मेरे खुदा ने मुझे बताया है कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। आज आप में से हर एक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई का निशान है जो यहाँ पे बैठा है, कि किस तरह इस किनारे तक भी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँचा है और किस शान के साथ पहुँचा है। ज़रा सोचें, हम सब जो हैं, हमारे तकरीबन 3-4 नस्लें पीछे, वो भी उस वक़्त ज़िंदा थे, लेकिन हमें उनका नाम नहीं आता कि वो कौन थे। अपनी चौथी 5वीं पुश्त पीछे जाएं हम तो हमें अपनों का नाम याद नहीं, हालांकि वो भी उसी वक्त जिंदा थे और हो सकता है बाज़ कादियान के साथ वाले गांव में रहते हों।
उनका नाम उनकी औलाद में भी यहाँ तक नहीं पहुंचा, लेकिन जिसके पीछे खुदा था, जिसको खुदा ने कहा था कि तुझे मैं शोहरत दूंगा, बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे, लोग तेरे पास दूर दूर से आएंगे, यहाँ तक के रास्तों में गड़े पड़ जाएंगे। देखिए किस शान के साथ वो पेशगोइयां पूरी हुई। चनाचे हजूर फरमाते हैं ये था कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा, मैं तेरे खालिस और दिली मुहिब्बों का गिरोह भी बढ़ाऊंगा जो तेरे से दिली मोहब्बत करते होंगे, और उनके नफूस और अमवाल में बरकत दूंगा और उनमें कसरत बख्शूंगा। ये जो आप लोगों के अमवाल में बरकत पड़ी है, नफूस में बरकत पड़ी है, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वजह से। हजूर को के साथ वादा था कि तेरे दिली मुहिब्बों का गिरोह बढ़ाऊंगा और उनके अमवाल में बरकत दूंगा। फरमाया मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, यानी दुनिया के हर मुल्क से लोग तेरी जमात में दाखिल होने के लिए आएंगे। इन्ना आतैना कल कौसर, हम तुझे हर चीज़ में कसरत देंगे, जिनमें जमात भी शामिल है। अंग्रेज़ी में भी आपको इल्हाम हुआ, आई शैल गिव यू अ लार्ज पार्टी ऑफ इस्लाम, मैं तुमको मुसलमानों की एक बड़ी जमात दूंगा। सुल्लतु मिनल अव्वलीन व कलीलु मिनल आखिरीन, पहलों में से भी एक बड़ी जमात तुमको दी जाएगी और पिछलों में से भी, जिसके मानी ये भी हैं कि पहले अंबिया की उम्मतों में से भी एक कसीर ग्रोह तुम पर ईमान लाएगा और मुसलमानों में से भी एक बड़ी जमात तुम पर ईमान लाएगी। हुज़ूर फरमाते हैं इन इल्हामात में से बहुत से तो ऐसे वक्त में हुए और उसी वक्त शाया भी कर दिए गए जबकि आप पर एक शख्स भी ईमान नहीं लाया था, और बाज़ बाद को हुए जब सिलसिला कायम हो चुका था, मगर वो भी ऐसे वक्त में हुए जबकि सिलसिला अपनी इब्तदाई हालत में था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बेशुमार मोइज़ात हैं। मुझे आज जनरल ज़िया का जो निशान है वो ज़हन में आ रहा था, किस शान के साथ खुदा ताला ने ये निशान उस वक़्त के मूसा के हक़ में दिखाया है। बाज़ आप में से बच्चे हैं जो नहीं जानते जनरल ज़िया को, पाकिस्तान का डिक्टेटर था। बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में शायद उसका निशान देखा हो, उसकी हलाकत का, लेकिन वो एक फ़िरऔन की तरह उस वक़्त पूरी तरह छाया हुआ था। पता नहीं होता था कि उसकी तरफ से कल क्या हुक्म आ जाएगा और किस तरह की सख्ती जमात पर कर दी जाएगी। उस मौका पर उस वक़्त के खलीफा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने उसे मुबाहले का चैलेंज दिया, और फिर खुदा ताला ने 2 माह के अरसे में इस तरह उसके ऊपर खच्चे उड़ा दिए कि जैसे हुज़ूर ने फरमाया था कि ना तुझे ज़मीन कबूल करेगी ना आसमान कबूल करेगा, जब खुदा की तकदीर तेरे टुकड़े टुकड़े करेगी। मेरा एक मौला है तो मेरा कोई मौला नहीं। इस शान के साथ वो अल्फाज पूरे हुए हैं कि कोई गैर तसव्वुर भी नहीं कर सकता। गुज़श्ता दिनों मेरी सदर साहब से भी बात हो रही थी, सूरह फज्र की तफसीर में हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रहमहुल्लाह ने इस निशान को बड़ी शान से बयान फरमाया है। पता नहीं आप में से कितनों ने पढ़ा हो या सुना हो। मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब ज़िया की मौत से चंद दिन पहले घर आए और रात के वक्त हमें सबको बिठा लिया और कहने लगे कि तफसीर कबीर लेके आए, और उसमें से फिर फजर की वो तफसीर के वो पेजेस निकलवाए और कहने लगे कि ये पेशगोई आजकल गर्दिश कर रही है लोगों में। ये चंद दिन पहले की बात है। और उसके बाद
ہم نے اس کا ایک ایک لفظ پورا ہوتے ہوئے دیکھا. اس میں یہ تھا کہ 11 سال تک گویا کہ ایک فرعون آئے گا جو 11 سال تک ظلم کرتا چلا جائے گا اور پھر خدا کی تقدیر اسے اچانک پکڑ لے گی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی. اور پوری شان کے ساتھ ہم نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس نشان کو پورے ہوتے دیکھا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت اگر دیکھیں، سچائی دیکھیں، تو بے شمار نشانات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا. اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی. ہر قوم سے لوگ جو ہیں اس میں داخل ہو گئے. اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا. بہت سی روکیں پیدا ہوں گی، یہ نہیں کہ روکیں نہیں آئیں گی، مشکلات نہیں آئیں گی. فرمایا بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا. اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا جہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. فرمایا سو اے سننے والوں ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیشخبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. جزاکم اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صاحب نے ذکر چونکہ کر دیا ہے اس بات کا، تو میں سوچا وہ چند سطریں آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن خود بھی اس تفسیر کو ضرور جا کے پڑھیں. تفسیر کبیر میں سورۃ فجر کی جس آیت کا رب صاحب نے ذکر کیا ہے وہ آیت نمبر 15 ہے، اور وہ آیت ہے ان ربک لبالمرصاد. اور اس کی تفسیر کا ایک دو پیراگراف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرماتا ہے تیرا رب مجرموں کی گھات میں رہتا ہے، جب وہ ان کو پکڑتا ہے تو اکٹھا پکڑتا ہے، کہتے ہیں 100 سنار کی اور 1 لوہار کی. اسی طرح خدا تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، اور مجرم انسان سمجھتا ہے کہ مجھے برے کاموں کی کوئی سزا نہ ملے گی، مگر آخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ دشمنوں کے ساتھ سلوک ہوگا. ہم ان کو ڈھیل دیں گے اور 11 سال تک دیتے چلے جائیں گے، مگر آخر ایک دن آئے گا جب کیدار کی ساری حشمت کو خاک میں ملا دیا جائے گا اور مومنوں کے دکھ کو خوشی میں بدل دیا جائے گا. اسی طرح اس پیشگوئی کے دوسرے ظہور کے وقت 19ویں صدی میں کوئی فرعون، اب یہاں پہ 19ویں صدی نہیں 20ویں صدی مراد ہے، وہ غلطی ہے، کوئی فرعون اتنا خطرناک ظلم کرے گا کہ جماعت پکار اٹھے گی یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہماری تباہی سر پر آ پہنچی ہے، اب ہم
किसी तरह इस फ़िरौन के पंजे जुल्म से बच नहीं सकते। इस वक्त जमात का जो भी लीडर होगा वो मूसा की तरह अपने साथियों से कहेगा कि कल्ला, ये बिल्कुल गलत बात है कि दुश्मन तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। इन्ना माइया रब्बी सयाहदीन, मेरे साथ मेरा रब है और वो मुझे हदायत देगा। बहरहाल बाकी आप सब लोग खुद इसको पढ़ लें, लेकिन ये इतने खुले और वाज़े अल्फाज में ये पेशगोई है जो कि खुदा ताला ने हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान से पहले ही जमात को इतला दी और बाद में फिर उसी शान के साथ पूरी भी की। मैं आपके सामने सिर्फ एक बात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इरशाद रख के तो आज इस इजलास को ख़त्म करेंगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने आने का जो मकसद बयान फरमाया है, वो एक जगह पर यह बयान फरमाया है कि वो खुदा ताला ज़िंदा खुदा ताकि दुनिया को दिखा दें। इस हवाले से हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारे खुदा में बेशुमार अजायबात हैं, मगर वही देखते हैं जो सिद्क़ और वफ़ा से इसके हो गए हैं। वो गैरों पर जो इसकी कुदरतों पर यकीन नहीं रखते, उसके सादिक और वफ़ादार नहीं हैं, वो अजायबात ज़ाहिर नहीं करता। क्या बदबख्त वो इंसान है जिसको अब तक ये पता नहीं कि उसका एक खुदा है जो हर एक चीज़ पर कादिर है। हमारा बहिश्त हमारा खुदा है और हमारी आला लज़्ज़ात हमारे खुदा में हैं, क्योंकि हमने इसको देखा और हर एक खूबसूरती इसमें पाई। ये दौलत लेने के लायक है अगरचे जान देने से मिले, और ये लाल खरीदने के लायक है अगरचे तमाम वजूद खोने से हासिल हो। ए महरूमो, इस चश्मा की तरफ दौड़ो कि वो तुम्हें सैराब करेगा। ये ज़िंदगी का चश्मा है जो तुम्हें बचाएगा। मैं क्या करूं और किस तरह इस खुशखबरी को दिलों में बिठा दूं? किस दफ से मैं बाज़ारों में मुनादी करूं कि तुम्हारा ये खुदा है, ता लोग सुन लें, और किस दवा से मैं इलाज करूं ता सुनने के लिए लोगों के कान खोलें। ये हजूर का ये इरशाद मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हम सुनते भी हैं, लेकिन इसको यौम मसीह मौत पे दोहराने का मकसद ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आने के मकसद को खुदा ताला करे कि हम पूरा करने वाले हों और उस हकीकी खुदा को पहचानने वाले हों और अपनी ज़िंदगियों में ख़ुद उसका तजर्बा करने वाले हों। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब मेरे साथ सब लोग दुआ कर लें। आमीन।